بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 34 ہے، جس کا عنوان ہے اشتراکیت کا اسلامی معاشی نظام سے موازنہ۔ یعنی آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ اشتراکیت جو معاشی نظام ہے اس کے کیا تصورات اور کیا نظریات ہیں، اور اس کے مقابلے میں اسلامی معاشی نظام کے کیا تصورات اور کیا نظریات ہیں، دونوں کا تقابل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اشتراکیت کی خوبیاں اور اشتراکیت کی خامیاں دیکھی تھیں، یعنی اس نظام معیشت میں کون کون سی اچھائیاں پائی جاتی ہیں اور کون کون سی اس میں برائیاں یا خامیاں پائی جاتی ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اشتراکیت اور اسلامی معاشی نظام کا تقابل و موازنہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے موازنہ اور تقابل دیکھتے ہیں۔ پہلا جو فرق ہے اسلامی معاشی نظام میں اور اشتراکی معاشی نظام میں، وہ بنیاد کا فرق ہے۔ جو اشتراکی نظام ہے اس کی بنیاد انسانی نظریات اور الہاد پر ہے۔ اس میں صحیح غلط کی کوئی پہچان نہیں ہے، ساری چیزیں صحیح بھی ہو سکتی ہے، ساری چیزیں صحیح نہیں بھی ہو سکتی۔ اس میں پائیداری ناپائیداری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اس کے مقابلے میں جو اسلام کا معاشی نظام ہے وہ سارا کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مبنی ہے۔ اس کی بنیاد قرآن و حدیث اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب یہ سنت رسول اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں یہ مستقل ہیں، اٹل ہیں، یہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ بدلیں گے نہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اشتراکی نظام ہے وہ انسانی نظریات کا مجموعہ ہے، اور انسانی نظریات غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اٹل نہیں ہے، مستقل نہیں ہے۔ تو یہ بنیاد کا ہی دونوں میں فرق ہے۔ ایسے ہی صارفین سے عدم توجہی، یہ بھی ایک فرق ہے اسلامی معاشی نظام اور اشتراکی معاشی نظام میں، کیونکہ سوشلزم میں اور کمیونزم میں صارفین کی پسند کو یا ناپسند کو نہیں دیکھا جاتا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے وہ چیز تیار کرنی ہے جو حکومت پسند کرتی ہے، بس جو حکومت نے پسند کر لی وہ مارکیٹ میں بھیج دیں گے۔ اب صارفین کو وہی چیز لینی پڑے گی، چاہے وہ پسند کرتے ہیں اس کو، چاہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اسلامی معاشی نظام ہے اس میں تمام چیزیں حلال تیار کی جاتی ہیں، حلال اشیاء کے استعمال کی اجازت ہوتی ہے، جو حرام اشیاء ہیں ان کے استعمال کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک اور فرق افسر شاہی کا ہے، چونکہ اشتراکی اور اجتماعی جو نظام ہیں ان میں افسروں کو بے شمار اختیارات دیے جاتے ہیں، کیونکہ مرکزی ادارہ بہت سے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ تو جب وہ ادارہ سر انجام دے رہے سارے فرائض، تو اس ادارے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو افسر ہیں، سارے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں، سارے فیصلے وہی ٹھونستے ہیں، اور عوام جو ہے وہ مجبور ہوتی ہے ان فیصلوں کو ماننے پر۔ لیکن اس کے مقابلے میں اسلام کا جو نظام ہے وہ شورائی نظام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کا کام آپس میں مشورہ سے ہوتا ہے۔ تو اب اسلام کا جو نظام ہے وہ شورائی ہے، اور اشتراکی جو نظام ہے وہ افسر شاہی ہے، کہ بس اس میں افسروں کی چلتی ہے، کسی ایک شخص کی چل رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ذاتی منافع کا محرک، یہ بھی ایک فرق ہے کہ جو اشتراکی نظام ہے اس میں آدمی جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ریاستی مشینری کے ایک پرزہ کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو نہ تو نفع ملتا ہے، یعنی زیادہ نفع ہو جائے کاروبار میں تو اس کو زیادہ نہیں ملتا، ایسے ہی نقصان ہو جائے تو اس کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ تو پھر یہی وجہ ہے کہ کام کرنے کا جو جذبہ ہے اس میں کم ہو جاتا ہے، بس اس کو تو وہ قیمت ملنی ہے، وہ اجرت ملنی ہے جو طے ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اسلام میں ہر کاروبار آدمی کر سکتا ہے، اور اس کاروبار میں نفع نقصان کا وہ خود ذمہ دار ہے۔
اور پھر ظاہر ہے جب وہ خود ذمہ دار ہے نفع نقصان کا، تو وہ نفع حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری توانائیاں لگا دیتا ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے، معاشی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن جو اشتراکی نظام ہے اس میں معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں، ان لوگوں میں جذبہ موجود نہیں رہتا۔ تو یہ ایک فرق ہے دونوں میں۔ ایسے ہی ایک اور فرق دونوں میں مذہب کا بھی ہے کہ جو اشتراکیت ہے، اجتماعیت ہے، اس میں مذہب کو کوئی درجہ حاصل نہیں ہے، بلکہ خدا کو وہ اپنا دشمن تصور کرتے ہیں۔ خدا کا، رسول کا، کتابوں کا اس نظام میں کوئی تصور نہیں ہے، بس انسانوں کی جو نظریات ہیں، انسانوں کے جو تصورات ہیں، ان کا ایک مجموعہ ہے، یعنی الحاد پر مبنی ہے کہ خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، مذہب کو نہیں مانتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر اسلام کو دیکھا جائے تو اسلام تو مسلمانوں کا اوڑھنا بچھونا ہے، اسلام کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، اسلام کے بغیر تو، مذہب کے بغیر تو پھر یہ سارے جو اسلامی نظام ہیں ختم ہو جائیں گے، تو پھر مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کا جو مذہب اسلام ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، ایک مذہب کو مانتا نہیں ہے، دوسرا کا مذہب کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک فرق ملکیت کا اور ذرائع کا ہے کہ اشتراکی معاشی نظام میں جتنے بھی پیداواری وسائل ہیں ان سب کی مالک حکومت ہوتی ہے، جیسے صنعت ہے، حرفت ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، نقل و حمل کے ذرائع ہیں، ان ساری چیزوں پر کنٹرول، ان ساری چیزوں پر ملکیت حکومت کی ہوتی ہے، اور افراد تو صرف ایک مشینری کے پرزے کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ افراد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، صرف مزدور کی حیثیت ہوتی ہے، اور افراد تو صرف اپنی چند ضروری اشیاء جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلامی جو معاشی نظام ہے وہ افراد کو نجی ملکیت کا حق دیتا ہے، اور ذاتی اشیاء ضرورت کے ساتھ ساتھ جو پیداواری ذرائع ہیں ان کو بھی اپنی ملکیت میں رکھنے کی اجازت دیتا ہے، اور عوام الناس کو کھلی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیداواری ذرائع پیدا کریں، کاروبار کریں، بزنس کریں، اور اپنی جو معاش ہے اس کو پیدا کریں۔ تو پھر یہ ایک معاشی فائدہ حکومت کو ہو رہا ہوتا ہے، ہر کوئی جد و جہد کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک فرق مقاصد کا بھی فرق ہے کہ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، یہ دونوں کامیابیاں اسلام کا مقصد ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اشتراکی نظام ہے وہ مادہ پرستی پر مبنی ہے، اور وہ صرف افراد کی جو مادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اسلام دو جگہ انسان کی کامیابی چاہتا ہے، مادی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی۔ لیکن اشتراکی نظام میں صرف دنیاوی کامیابی، اور وہ بھی معاشی لحاظ سے بس، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد، کوئی نصب العین نہیں ہے۔ تو اب اسلام دو جگہ جب کامیابی چاہتا ہے تو اس کا سارا نظام ان دونوں جگہ کامیابیوں کے ارد گرد گھومے گا، وہ اپنا سارا مقصد ان دو چیزوں کے گرد گھمائے گا۔ لیکن جو اشتراکی نظام ہے وہ صرف انسان کی مادی ضروریات کی تسکین کے لیے تیار کیا جائے گا، اس میں آخرت کو نہیں دیکھا جائے گا، اس میں انسان کی مادی ضروریات کے علاوہ جو دوسری ضروریات ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بھی ان دونوں میں مقصد کے لحاظ سے بھی فرق پایا جاتا ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ اسلام اور جدید معاشی نظریات میں لکھتے ہیں کہ اسلام نے اشتراکیت اور سرمایہ داری کے درمیان جو متوسط معاشی نظریہ اختیار کیا ہے، اس پر ایک نظام کی عمارت اٹھانے کے لیے وہ سب سے پہلے فرد اور معاشرے میں چند ایسی اخلاقی عملی بنیادیں قائم کرتا ہے جو اس عمارت کو مضبوطی کے ساتھ سنبھال سکیں۔ اس غرض کے لیے وہ ہر فرد کی ذہنیت کو درست کر کے اس میں وہ ٹھیک کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس متوازن نظام کے چلانے والے افراد میں درکار ہے۔ وہ انفرادی آزادی پر چند حدود عائد کرتا ہے تاکہ وہ اجتماعی مفاد کے لیے مضر ہونے کی بجائے مثبت طور پر مفید و معاون ہو جائے۔ وہ معاشرے میں ایسے قواعد مقرر کرتا ہے جو معاشی زندگی کو خراب کرنے والے اسباب کا سدباب کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی دونوں نظاموں میں ایک فرق انسان کو فکر و عمل کی آزادی کے لحاظ سے بھی ہے۔ چونکہ اشتراکی نظام معیشت میں انسان کو عمل کی آزادی نہیں ہوتی، اس کو فکر کی آزادی نہیں ہوتی،
اگرچہ اس میں بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے حوالے سے اس کو اطمینان ہوتا ہے، لیکن اس میں انسان کو فکر و عمل کے لحاظ سے قید کر دیا جاتا ہے، وہ آزاد نہیں ہوتا، وہ اپنے اعتبار سے سوچ نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر نہیں سکتا، اس کو حکومت کی مشینری کے ایک پرزے کے طور پر کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اسلام جو ہے، اسلام کا معاشی نظام جو ہے، وہ ایک شخص کو فکر کی آزادی دیتا ہے، ضمیر کی آزادی دیتا ہے، عمل کی آزادی دیتا ہے، ہر لحاظ سے انسان کو آزادی دیتا ہے۔ ایسے ہی دونوں نظاموں میں ایک فرق معاش برائے معاش کا نظریہ بھی ہے کہ اشتراکی جو نظام ہے اس میں معاش برائے معاش کا نظریہ ہوتا ہے، یعنی یہ ساری بنیاد ہی اس نظریے پر قائم ہوتی ہے، اور جبکہ اسلام جو ہے اس میں معاش کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ہیں، اخلاقیات اور معاش کا اسلام میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسلام روزی کمانے کا حکم دیتا ہے اور خرچ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، اور ان دونوں کاموں میں کچھ حدود اور کچھ قیود بھی لگاتا ہے تاکہ اخلاق کے ایک دائرے کے اندر رہ کر یہ دونوں کام ہوتے رہیں۔ لیکن اس کے برعکس آپ اشتراکیت میں دیکھیں تو اس میں کوئی حلال کا تصور نہیں، کوئی حرام کا تصور نہیں، کوئی صحیح غلط کا تصور نہیں، بس ہر وہ چیز صحیح ہے جو اشتراکیت کو اور حکومت کو نفع دے رہی ہو، اور اجتماعیت کو جو چیز نقصان پہنچائے وہ جو ہے نقصان دہ چیز ہے۔ بس یہ فرق ہے، ان کے نزدیک اور کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اسلام پورا ایک نظام معیشت دیتا ہے، پورا ایک نظام دیتا ہے کہ جس کے ذریعے کہ کیسے روزی کمانی ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کن حدود و قیود میں رہ کر خرچ کرنا ہے۔ لیکن جو اشتراکیت کا نظریہ ہے وہ تو معاش برائے معاش کا نظریہ ہے کہ بس معاش کے لیے معاش کماتے جاؤ بس۔ ایسے ہی جو عورت کی حیثیت ہے اسلام میں تو یہ ہے کہ جی معاش کا سارا بوجھ مرد پر ڈالا گیا ہے، کہ مرد پر رزق کمانے کی جو کوشش ہے وہ عائد کی گئی ہے کہ مرد رزق کمائے اور اپنے خاندان کو کھلائے۔ عورت پر کمائی کا بوجھ، رزق کمانے کا بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ جبکہ اشتراکیت میں کیا ہے؟ اشتراکیت میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، مرد اپنے لیے کمائے گا، عورت اپنے لیے کمائے گی، ہر شخص اپنا بوجھ اٹھائے گا، جبکہ اسلام اس کی مکمل طور پر نفی کرتا ہے۔ اسلام عورت کو ایک بلند مقام دیتا ہے۔ ایسے ہی اسلام جو ہے وہ ایک پورے خاندان کا تصور دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بچے جو ہیں والدین کی ملکیت ہیں، والدین کے اوپر لازم ہے کہ جی وہ ان کی کفالت کریں، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کریں۔ لیکن اشتراکیت میں کیا ہے؟ عجیب ہی قانون ہے کہ اشتراکیت میں کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین کی ملکیت نہیں بلکہ وہ حکومت کی ملکیت ہے۔ حکومت جو ہے ان کی پرورش کرے گی، ان کے اخراجات پورے کرے گی، ان کی ضروریات کا خیال کرے گی، اور پہلا حق جو ہے وہ حکومت کا ہے، اس کے بعد ان کے والدین کا حق ہے۔ تو یہ بالکل اسلام کے مخالف تصور ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے نکات کی صورت میں ہم نے موازنہ پیش کیا ہے اسلامی معاشی نظام اور اشتراکیت کے درمیان میں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے اشتراکیت اور اسلامی معاشی نظام کا تقابل اور موازنہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور چند نکات میں ہم نے یہ موازنہ پیش کیا ہے جس میں ایک بنیادی فرق ہے، بنیاد کا ہی فرق ہے دونوں نظاموں میں۔ ایسے ہی صارفین کی عدم توجہی کا کہ اشتراکیت میں صارفین کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، بس حکومت نے جو کہہ دیا وہی ہو کے رہتا ہے۔ ایسے ہی افسر شاہی کا فرق ہے، ذاتی منافع کا محرک، مذہب، ملکیت و ذرائع، مقاصد، انسان کو فکر و عمل سے آزادی، معاش برائے معاش کا نظریہ، عورت کی حیثیت، خاندان کا تصور۔ تو ان نکات میں ہم نے یہ موازنہ اور تقابل پیش کیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی اشتراکیت سے کیا مراد ہے، اس کا تعارف کروائیں۔ یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کے سوال کا جواب بھی ہو گیا ہے۔ اشتراکیت کی خوبیاں اور خامیاں یہ بھی ہم نے بیان کر دیا، خوبیاں اور خامیاں پچھلے سبق میں پڑھ لی تھیں۔ اشتراکیت اور اسلام کے معاشی اصولوں کا موازنہ آج کی سبق میں ہم نے پیش کر دیا ہے۔ ان نکات کے علاوہ اور بھی بہت سے نکات ہیں، آپ کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 35 میں انشاءاللہ ہم ایسے ہی آگے چلتے جائیں گے، آگے بڑھیں گے اور فاشزم اور اسلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یعنی اگلا عنوان ہمارا فاشزم اور اس کے تعارف اور اس کی خصوصیات وغیرہ
اور اسلام سے اس کا تقابلی جائزہ وغیرہ لیں گے۔ تو جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔